مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذی شان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذی شان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، قرآن کریم کا جو مقام ذی شان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، اس میں رب کائنات فرما رہے ہیں کائنات میں بسنے والوں، کائنات میں رہنے والوں، یہ کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے،
اللہ نے اس کو آسمان سے تمہارے لیے مبارک بنا کے نازل فرمایا ہے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے. تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن کریم اہل کائنات کے لیے مبارک ہے. جو اس سے جڑ گیا، جس نے اس سے تعلق قائم کر لیا، جس نے اس سے ناتا اور رشتہ استوار کر لیا، وہ بھی مبارک ہو گیا. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، مبارک ہے وہ مقام، وہ جگہ، وہ مدارس جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. مبارک ہیں وہ والدین جن کے بچے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں. مبارک ہیں وہ خاندان جس خاندان کے یہ چشم و چراغ ہوتے ہیں. مبارک ہیں وہ آنکھیں جو شب و روز قرآن کو دیکھتی ہیں. مبارک ہے وہ زبان جو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتی ہے. مبارک ہے وہ ہاتھ جو قرآن کریم کو چھوتے ہیں. مبارک ہے وہ دماغ جو قرآن کریم پر تدبر کرتے ہیں. اور مبارک ہے وہ دل جو اپنے اندر قرآن کو محفوظ کرتے ہیں. کتنے مبارک ہیں؟ یہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دل کتنے مبارک ہیں، ان کی مبارک کے بارے میں، برکت کے بارے میں پوچھنا ہے تو اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے. رحمت کائنات سے جب ان دلوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ان قلوب و اذہان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو قرآن کے نور سے منور ہوتے ہیں، تو آقا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ امام طبرانی کی موجم الاوسط کو کھولو، حسن سند کے ساتھ امام طبرانی یہ روایت لائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مبارک دلوں کے بارے میں پوچھتے ہو
جن دلوں کے اندر اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، فرمایا پھر سن لو، لو جمع القرآن فی احاب ما احرقہ اللہ بالنار، جس سینے میں رب کا قرآن محفوظ ہو جائے، جو سینہ قرآن کے نور سے منور ہو جائے، وہ سینہ اتنا مبارک ہے، آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سینے کو اللہ کبھی جہنم کی آگ سے نہیں جلائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی رفعت ہے، کتنی بڑی معرفت ہے، کتنی بڑی بلندی ہے۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم نے جہاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، وہاں تم نے اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور جہنم کی آگ سے تمہارے بچے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کریم کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ امام کائنات نے کہا تھا، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، رحمت کائنات نے کہا تھا، ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم، او لوگو تمہاری بہترین کمائی تمہاری اولاد ہے۔ کیسا شیطان نے دھوکہ دیا ہے ہمیں، ہم نے سمجھا کہ ہماری کمائی مال و دولت ہے، ہماری کمائی سیم و زر ہے، ہماری کمائی جائیداد کوٹھیاں اور بلڈنگیں ہیں۔ فرمایا نہیں، آمینہ کا لال کہتا ہے میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہاری بہترین کمائی تمہاری اولاد ہے۔ اب ذرا سوچو، دنیا کی کمائی مال و دولت کا کتنا خیال کرتے ہیں اور کتنا اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہ جو بہترین کمائی ہے اس کی طرف بھی دھیان ہے ہمارا؟ اس بہترین کمائی کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں ہے؟ اور یہ اتنی بہترین کمائی ہے کہ رحمت کائنات نے کہا کہ یہ کمائی تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ آخرت میں کیا کام آئے گی؟ سنن ابن ماجہ کھولو، سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو کمائی ہے نا، جس کو تو نے دین کی طرف لگا دیا ہے، قرآن پڑھنے کی طرف لگا دیا ہے، تو نے اس کو مسجد کی زینت بنا دیا ہے، تو نے اس کو قرآن سے جوڑ دیا ہے، تو نے اس کا ناطہ اور رشتہ قرآن سے استوار کر دیا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، ادھر تو اس کو مسجد میں لے کے آیا، مسجد میں داخل کروایا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ادھر باپ
اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اپنے اعمال کے مطابق اس کو جزا سزا مل گئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، نیکوکار تھا، رب کائنات نے اس کی نیکیوں کے مطابق اس کو جزا دے دی ہے۔ وہ جزا کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں اس کو چھوٹا سا مکان، کلی ٹیپ، چھوٹا سا گھر دے دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ جو قرآن پڑھنے آیا تھا نا، وہ قرآن پڑھ لیتا ہے، قرآن پڑھ کے مکمل کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں ان اللہ لترفع درجات فی الجنت، اس بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ جنت میں اس کے درجے بلند کرنے شروع کر دیتا ہے، اس کے جنت میں درجے بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بلند ہونے سے مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ وہ کلی میں رہتا تھا، اچانک تبدیلی آتی ہے، اللہ اس کو بہترین محل عطا کر دیتا ہے، جنت میں بہترین بنگلہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لے بھائی کلی سے نکل، اس محل کا مالک ہے تو۔ فَيَقُولُ أَنَّ هَذَا، وہ پکار اٹھتا ہے اللہ یہ انقلاب کیسے آیا، میں کلی سے اس محل کا مالک کیسے بنا، اتنا بڑا محل مجھے کیسے نصیب ہوا۔ فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، آقا فرماتے ہیں رب کہتا ہے او میرے بندے جو پیچھے تو بچہ چھوڑ کے آیا تھا نا، جس کو قرآن کی تعلیم دلوانے کے لیے مسجد پہنچا کے آیا تھا، آج وہ قرآن پڑھ کے فارغ ہو گیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد جہاں وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے، تیرے لیے بھی دعا مانگتا ہے، میں نے اس کی دعا کو قبول کر کے تجھے جھونپڑی سے نکال کے اس بہترین محل کا مالک بنا دیا ہے۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا اس قرآن سے منہ موڑنے سے پہلے سوچتے کس سے ناتا اور رشتہ توڑ رہے ہیں؟ کائنات کے امام نے کہا تھا اپنی تباہی کے اسباب تلاش کرو، اپنی ذلت اور رسوائی کی وجوہات ڈھونڈو۔ ہم کیوں ذلیل و رسوا ہیں؟ مال کی کوئی کمی ہے؟ وسائل کی کوئی کمی ہے؟ آج افراد کی کوئی کمی ہے؟ آج اس کے باوجود مومن و مسلمان کیوں لٹ رہا ہے، کیوں پٹ رہا ہے، کیوں مٹ رہا ہے، کیوں نیست و نابود ہو رہا ہے، کیوں ذلیل و رسوا ہے؟ کبھی یہ وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ کائنات کا امام بتا گیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا سن لو، جو قومیں کائنات سے ناتا اور رشتہ توڑ کے قرآن سے رشتہ جوڑ لیتی ہے، اللہ ان قوموں کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ کبھی سوچ کے مجھے بتاؤ کہ بلال چلتا زمین پہ ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ آسمان پہ جنت میں کیسے سنائی دیتی ہے؟ وہ قرآن سے جڑ گئے، وہ کائنات کے امام جناب محمد سے جڑ گئے، اللہ نے ان کو زمین کی پستیاں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اور جو قومیں
قرآن سے ناتا اور رشتہ توڑ لیتی، ان کو آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کی عمیق گہرائیوں میں گرا دیا جاتا تھا۔ میں اور آپ دیکھیں آج ہماری تباہی کے اسباب کیا ہیں۔ قرآن سے دوری، قرآن سے منہ موڑنا، قرآن سے ناتا اور رشتہ توڑنا، یہ ہماری تباہی کے اسباب ہیں۔ اللہ ہم سے لوٹ گیا، اللہ کی رحمتیں لوٹ گئی۔ اللہ نے کہا تمہارا میری کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، سنو صحیح المسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کائنات کے امام نے کہا تھا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کریم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور کرواتے ہیں، فرمایا اللہ اس کو 4 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے، 4 قسم کے انعامات۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ 4 انعام ہے۔ پہلا انعام، اور لوگوں ذرا آنکھوں سے تعجب کی اینک اتارو تو صحیح، ذرا کانوں سے روئی کے بڑے نکالو تو صحیح، ذرا دل کے دروازے کھولو تو صحیح، اور کائنات کے امام کے فرمان کو دل میں جگہ دو تو صحیح۔ کائنات کے امام نے کہا جو قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے پہلا انعام اس کو کیا ملتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، سب سے پہلے آسمان سے اس کے لیے اللہ سکینت نازل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے، آرام نازل کرتا ہے، چین نازل کرتا ہے۔ اور گھروں سے سکون چین کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اور گھروں سے امن و سکون کی دولت ہم سے کیوں چھن گئی؟ کتنے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، صبح کا آغاز کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو رات کی تاریکی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے سوتے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، حضرت تمیم داری اس روایت کے راوی ہے، امام منذری ترغیب و ترہیب میں روایت ہے، کائنات کے امام نے کہا تھا جو شخص رات کو 100 آیات کی تلاوت کر کے سوئے، کتنی آیات کی؟ 100 آیات کی، اللہ اس بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس طرح برستی ہے کہ فرشتے نامہ اعمال میں ثواب لکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو؟ اللہ اس نے 100 آیات پڑھی ہے، اس کا اجر لکھنے لگے ہیں۔ کیا اجر لکھو گے؟ اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں لکھنے لگے ہیں۔ رب نے کہا بس، اللہ اور کیا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، کتنے تمام سے رات کی تاریکی میں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے لیٹ رہا ہے، اور تو اسے صرف ایک لفظ کی 10 نیکیاں دے رہا ہے۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے نامہ اعمال میں ایک لفظ کی 10 نیکیاں بھی لکھ لو، اور اس کی
اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی لکھ دو۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھ کس طرح ہے۔ اور ایک نے کہا آقا 100 آیات پڑھنا تو بڑی مشکل بات ہے، حافظ تو چند لمحوں میں پڑھ لے گا، عام بندہ جو ہے وہ 100 آیات کیسے پڑھے؟ ہائے اس رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا امت پہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے امت کے لیے، اور امت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سچ کہا ہے قرآن نے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کو اللہ نے ایسا رحیم بنایا، ایسا رؤوف بنایا کہ کائنات کے رب کی قسم ہے، کانٹا مومن کے پاؤں میں چبھتا ہے اور کانٹا جب ڈسکے کے مومن کے پاؤں میں چبھتا ہے اور اس کی تکلیف محمد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ اتنا مہربان رؤوف پیغمبر، آقا 100 آیات پڑھنا تو مشکل ہے، فرمایا جاؤ کوئی بات نہیں 30 آیات ہی پڑھ لیا کرو، 30 آیات یعنی سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرو، سورہ ملک ہی پڑھ لیا کرو۔ محبوب جی پھر کیا ہوگا؟ کائنات کے امام نے کہا، پوچھتے ہو کیا ہوگا؟ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا تیرا کام ہے، صبح سے شام تک تو نے جتنے گناہ کیے ان پہ معافی کا قلم پھیر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ بس فرمایا نہیں، سورہ ملک پڑھنے والے خوش ہو جا، آج دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں قیامت کے دن یہ سورہ ملک اللہ کے ہاں تیری سفارش کرے گی اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، تجھے جہنم دوزخ قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ بنائے گا۔ آقا بس فرمایا نہیں، ادخلہ اللہ الجنہ، یہ سورت اس وقت تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک تجھے جنت پہنچا نہ دے، تجھے جنت میں داخل نہ کروا دے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، آسمان سے تیرے لیے سکینت نازل ہوتی ہے۔ آج مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، جائیداد بڑی ہے، مکان بڑا ہے، سواری بھی بڑی ہے، لیکن سکون کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یارو قرآن سے ہی پوچھ لو ایسے کیوں ہے؟ آج ملک کے حالات دیکھ لو، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص فکر مند ہے، ہر شخص کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عمران خان کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا ہے نواز شریف کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا ہے زرداری کی وجہ سے ہے۔ یہ باتیں یاد ہے جو قرآن نے کہا ہے، وہ کیوں یاد نہیں ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور تیری تباہی کے اسباب اور تیری تباہی کی وجہ عمران خان نہیں، نواز شریف نہیں، زرداری نہیں، تیری تباہی کی وجہ قرآن سے انحراف ہے، قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ اللہ نے تیرا رزق چھین لیا، تیری معیشت چھین لی، تجھے تباہی اور بربادی کے دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اور یہ ان پہ بس نہیں، یہ دنیا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم نحشرہ ونحشرہ یوم القیامت اعمی، دنیا میں معیشت تنگ کر دی جائے گی، آخرت میں آئے گا
تو تجھے قبر سے اندھا کر کے اٹھا کے میدان محشر پہنچایا جائے گا. آنکھوں کی بینائی تجھ سے چھین لی جائے گی. تو نبی نہ بن کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. جرم کیا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری. اس سے اعراض برتا ہے تو نے، اس سے منہ پھیرا ہے تو نے. یہ بد نصیب قرآن سے ناتا، اور قرآن سے ناتا جوڑنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ جاؤ بخاری مسلم پڑھو. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن ما صبرت الکرام البررہ. قرآن سے ناتا توڑنے والا ظالم اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور قرآن سے ناتا قائم کرنے والا، قرآن سے جڑ کے رہنے والا، قرآن سے تعلق قائم کرنے والا، قرآن سے ناتا اور رشتہ استوار کرنے والا جب قبر سے اٹھا کے میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا تو اللہ کے نیک بزرگ اور کاتب فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں گے. کتنی بڑی عزت کی بات ہے، کتنی بڑی رفعت کی بات ہے، معرفت و بلندی کی بات ہے. آج اس قرآن سے ہم نے ناتا رشتہ توڑ دیا ہے. آج قرآن کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. مساجد میں بھی آتے ہیں، نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے. وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور آپ کو پتا ہے کل 8 مارچ کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قرآن کا کس طرح مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن کا کس طرح تمسخر اڑایا گیا ہے. اور ہماری شاید ذمہ داری یہی ہے، ہم نے سمجھا کہ ہماری ذمہ داری یہی ہے ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر ہم کیا دیں استغفر اللہ نعوذ باللہ. بس قرآن کریم کا کس طرح تمسخر اڑایا گیا ہے. عورت مارچ کے نام پر، خواتین کے عالمی دن کے نام پر کیا لینے نکلی تھی یہ حقوق؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، دنیا کی کوئی تاریخ کھولو، کوئی تاریخ، دنیا کے کسی مذہب کی برگردانی کرو، دنیا میں جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں کسی مذہب نے دیے نہیں. جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو. یہودی مذہب میں عورت وارث نہیں بن سکتی، نہ باپ کی، نہ بیٹے کی، نہ بہن بھائی کی، نہ خامد کی. یہودی مذہب میں عورت کسی کی وارث نہیں بن سکتی. کس نے کہا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان اقربون. کس نے کہا تھا کہ جس طرح وراثت میں مرد کا حصہ موجود ہے اسی طرح وراثت میں عورت کا بھی حصہ موجود ہے. کس نے حصہ یہ دلوایا تھا؟ عیسائیت پڑھ کے دیکھو. عیسائیت میں عورت کو شیطان لکھا ہے. کیا کہیں؟ کون سمجھائے ان کو؟ کون پڑھائے ان کو؟ کہا یہ شیطان ہے. حضرت آدم کو کہتا ہے، اس نے آگے لکھا ہے حضرت آدم کو جنت سے کس نے نکلوایا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. یہ ہندو مذہب کو پڑھ کے دیکھو، وہ کہتا ہے پاؤں کی جوتی ہے، عورت پاؤں کی جوتی ہے. مشرکین مکہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ناک کٹ گیا ہے، اس کو زندہ درگور کر دو. اور اسلام آیا،
کوئی امام آیا رسول خاتم پیغمبراں کا اعزاز پا کے آیا، امام الحرمین کا لقب پا کے آیا، خواجہ بدر و حنین کا تاج پہن کے آیا، اور اس نے آ کے پہلا اعلان جو کیا حقوق والدین کے بارے اور حقوق الزوجین کے بارے میں کیا اعلان کیا تھا کہ ان کو کچھ نہیں دینا. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے اعلان کیا صحیح بخاری میں، فاتقوا اللہ واجدوا فی اولادکم. اور لوگوں آج کے بعد سن لو، تمہارے گھر میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تمہاری اولاد بیٹے اور بیٹی کی شکل میں موجود ہو تو تم نے ان کے درمیان کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے. آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے ساتھ عدل کرنا، انصاف کرنا تمہارا کام. کیا مطلب؟ جیسے بیٹے کو تعلیم دے رہا ہے بیٹی کو بھی اسی تعلیم دو، جو بیٹے کو کھانے کے لیے دے رہا ہے بیٹی کو بھی اسی طرح دے، جو بیٹے کو پہننے کے لیے مہیا کر رہا ہے بیٹی کو بھی ایسے ہی عطا کر. اس کی پرورش اسی طرح کر جس طرح بیٹے کی کر رہا ہے. اچھی تعلیم دلوا اور پھر اس کا اچھی جگہ رشتہ کر دے. آقا کیا ملے گا؟ فرمایا میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں اگر تو نے اس معاملے میں عدل کیا اور بیٹی کو اس کے حقوق سے نوازا، قیامت کے دن جنت میں میں اور تو اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. تو کہتا ہے حق ہی نہیں ہے، یہ حقوق لینے کے لیے نہیں، یہ اسلامی اقدار کو پامال کرنے کے لیے نکلی تھی. یہ نکاح جیسی عظمت کو کی حوصلہ شکنی کے لیے نکلی تھی. یہ جنسی آزادی کو فروغ دینے کے لیے نکلی تھی. یہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نکلی تھی. یہ پردہ ہٹانے کے لیے نکلی تھی. یہ ماں بہن کا فرق مٹانے کے لیے نکلی تھی. یہ کبھی سوچو تو صحیح، اللہ کی قسم کیا کہیں آپ کو، کیا سنائیں آپ کو، کیا پہنچائیں آپ کو. ہم سنتے ہیں کان سے دوسرے سے نکال کے. چند عورتیں ان نام نہاد مسلمانوں کو آگے لگا کے کھڑی ہیں، اور جب 8 مارچ آتا ہے اسلام کا تمسکر اڑاتی ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. اٹھو، قرآن و سنت کے رکھلا لو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے. تم نے اس ملک میں کتاب و سنت کا غلغلہ مچانا ہے اور دین اسلام کے پرچم کو اس ملک میں لہرانا. تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. کیا کہا؟ الا نزلت علیہم السکینہ. پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ آسمان سے اس کے لیے آرام و سکون نازل کرتا ہے. اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤ. بس نہیں، فرمایا وغشیتہم الرحمہ، رحمت الہی اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اور مانگتے ہو نا، اللہ سے سوال کرتے ہو، رمضان آ رہا ہے سب مانگیں گے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا. من لدنک، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہو نا. کوئی کہتا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ کہتا ہے رحمت مانگتے ہو، میری رحمت کا سوال کرتے ہو، قرآن سے تعلق بنانا تمہارا کام ہے. وغاشیتہم الرحمہ، اور آسمان سے رحمت کی بارش کر دینا تم پہ میں عرش والے خدا کا کام ہے. بس تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ. آج لوگوں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے،
اپنی حفاظت کے لیے لوگوں نے خادم اور نوکر رکھے ہوئے، اور وہ بھی ایسے بے وفا جس کے پاس نوکری کرتے ہیں اسی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن سے تعلق بنانے والوں پریشان نہیں ہونا۔ محبوب جی کیا ہے؟ فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، دنیا والے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اڑاتے رہے، دنیا والے تمسکر اڑاتے ہیں، اڑاتے رہے، دنیا والے مخالفت کرتے ہیں، کرتے رہے، دنیا والے دشمن بنتے ہیں، بنتے رہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، میں نے تمہاری عبادت کے لیے آسمان کے نورانی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ چوتھا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ کہتا ہے تم لوگوں میں میرا ذکر کرتے ہو، تم لوگوں میں میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن کا پیغام پہنچاتے ہو، قرآن کا واعظ کرتے ہو، فرمایا تمہیں کیا پتا مجھے وہ بندہ کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا مجھے محبوب ہے وہ بندہ۔ فرمایا تم بندوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہو، میں آسمان کے فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ چار انعامات سے اللہ نوازتا ہے کس کو؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں جسے امام ترمذی نے سنن ترمذی میں بیان کیا ہے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فوت ہو گیا، صحابہ نبی کے دروازے پہ پہنچے، آقا آپ کا فلاں یار فوت ہو گیا۔ کائنات کا امام فوراً اٹھا، رسول ہاشمی سیدھا اس کے گھر آئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اسے غسل بھی دلوایا، اسے کفن بھی دلوایا۔ صحابہ کہتے ہیں غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد چارپائی پہ رکھا، جنازے کے لیے لے کے چلے۔ ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ جہاں اس صحابی کی چارپائی کو صحابہ کندھا دے رہے تھے، ہم نے دیکھا کائنات کا امام محمد بھی کندھا دے رہا تھا، رسول ہاشمی بھی کندھا دے رہا۔ وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے صحابہ، وہ کتنے خوش بخت ہوں گے جن کے جنازوں کو بھی رسول اللہ کندھا دیا کرتے۔ اور ظالموں، ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کو تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہو، ان پہ تنقید کرتے ہو، ان کو مومن ماننے سے انکار کرتے ہو۔ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر کن کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم تو وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی اپنے بھی دینے کے لیے تیار، امام کی اس کے مقتدی گواہی دینے کے لیے تیار، باپ بیٹے کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربان جاؤں، صحابہ تو وہ ہے جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، ہاں عبادت کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، ریاضت کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، امامت کی گواہی، خطابت کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی بھی دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کو تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہو۔ کتنے خوش قسمت ہیں، کائنات کا امام، صحابہ کہتے ہیں اس کے جنازے کو کندھا دے، ہم لے کے جنازگاہ تک پہنچے، چارپائی رکھی، کائنات کے امام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، رحمت کائنات نے اتنی لمبی دعائیں فرمائی، اتنی لمبی دعائیں فرمائی،
औफ ने कहा था, सुनन अबी दाऊद और सहीह मुस्लिम में हदीस है, औफ ने कहा था कि मैं जब रसूलुल्लाह को वो आजिज़ी इनकिसारी से दुआएं पढ़ते हुए सुनता, हत्ता तमन्नई, तो मैं ये तमन्ना करता, आरजू करता, काश ये जनाजा मेरा होता और जनाबे मोहम्मद मेरे लिए दुआएं फरमा रहे होते। इस आजिज़ी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते मरने वालों के लिए। हमारी कैफियत क्या है? हम तो चाहते हैं पढ़ा पढ़ाया जनाजा मिल जाए, रेडीमेड जनाजा मिल जाए। और हैरानगी की बात है, अब तो अहले हदीस भी कहना शुरू हो गए हैं, मौलवी जी हाथ थोड़ा रखे जी, मौलवी जी साडा ख्याल करे आजे। मैं कहा करता हूं, और सारी जिंदगी नमाजों में हमने तुम्हारा ख्याल किया है, आज मर जाने के बाद हम तुम्हारा नहीं इसका ख्याल करेंगे। कायनात के इमाम ने कहा था ना, अल्लाहुम्मा अब्दुक वब्नु अब्दिक इहताजा इला रहमतिक। आज ये अल्लाह तेरी रहमत का मोहताज हो गया है। आज तुम नहीं, ये मोहताज है, तुम नहीं, ये आजतमंद है। इसलिए आज तुम्हारा नहीं, इस जरूरतमंद का ख्याल किया जाएगा। आज इसका ख्याल किया जाएगा। कितने अफसोस की बात। और मैं हैरान होता हूं, चलो सुन्नी लोग, यार लोग हमारे को हम पे एतराज करें तो बात बनती है, इनको बात करते हुए तो शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको एक बात सुनाता हूं, सुन्नी भाइयों के यहां मोतबर बात है इमाम अहमद रजा की। किसकी? अहमद रजा खां की। उसने एक छोटा सा रसाला लिखा है जिसका नाम है वसाया शरीफ। क्या नाम है? और लिख लो सीने की तख्तियों पे, वसाया शरीफ। उस वसाया शरीफ में मरने से पहले कुछ वसीयतें की है अहमद रजा खान ने। उसमें एक वसीयत यह भी है, अपने बेटे अहमद रजा को बुलाओ। कहा बेटा, जी बाबा। कहा इस वसाया शरीफ में मैंने जनाजे की 14 दुआएं लिखी हैं। कितनी? अहमद रजा खान कह रहा है, जाओ वसाया शरीफ लाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। कहा मैंने 14 दुआएं लिखी हैं जनाजे की। ओए अहमद रजा, अगर तुझे ये 14 दुआएं आती हैं तो मेरा जनाजा पढ़ाना, वरना मेरा जनाजा न पढ़ाना। बाबा फिर कौन पढ़ाए? कहा मौलवी अमजद से कहना, बारे शरीयत वाले से। उसको मैंने ये 14 दुआएं याद करवाई हैं, उसको कहना मेरा जनाजा पढ़ाए। हम तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दुआएं पढ़ लेंगे। ये आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत अहमद रजा खां वसीयत कर रहे हैं। वसीयत अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। हमारा नहीं बनता, न बनना पना तो बन। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा नमाज जनाजा के लिए आता है ना, सफों में खड़े होकर आजिज़ी इंकिसारी और खुलूस से मरने वाले के लिए दुआएं करता है, अल्लाह को इतना प्यारा लगता है कि सलाम फेर के फारिग होकर जाने लगता है। अल्लाह कहता है, मेरे महबूब, मेरे बंदे को जाने से पहले मेरी तरफ से बशारत दे दे। अल्लाह क्या बशारत है? फरमाया इसको कहो, भाई के लिए दुआएं मांगना मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैंने तेरे नामा अमाल में भी ओहद पहाड़ के बराबर सवाब लिख दिया है। कभी सोचा है? कभी गौर फिक्र किया है? बात लंबी हो जाएगी, कहीं की कहीं निकल जाएगी। कायनात के इमाम ने बड़ी लंबी दुआएं की, जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के फारिग हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाने लगे, आका आप चले जाएं, शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, आप तशरीफ ले जाएं, हम इसको दफन कराते हैं। सहाबा कहते हैं, हमने चारपाई उठाई, कब्र की तरफ ले जाने लगे।
ہم نے کیا دیکھا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کائنات کے امام جناب محمد میت کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے. ہم جلدی جلدی قبر کے پاس پہنچے، چارپائی کو رکھو، اس کو قبر میں اتارا. قبر میں اتار کے مٹی ڈالنے لگے، اتنی دیر میں رسول اللہ بھی پہنچ گئے. رحمت کائنات یہ مٹی ڈالا کا فرماتے ہیں رک جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رک گئے، فرمایا باہر نکلو. وہ قبر سے باہر نکلے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل قبرا لیلا، کائنات کا امام خود اس قبر میں اتر گیا. نبی کو اترتے ہوئے صحابہ نے دیکھا اندھیرا ہے، فوراً بھاگے. فاستخرج لہ سراجا، بھاگے، دیے کا بندوبست کیا، شمع کا بندوبست کیا، لالٹین کا بندوبست کیا، روشنی کا بندوبست کیا. نبی پاک قبر میں اترے. فاخذہ من قبل القبلۃ، کائنات کے امام نے کندھوں سے پکڑ کے اس کو درست کیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ زبان سے فرما رہے تھے رحمک اللہ. کندھے سے پکڑا ہوا ہے، درست کر رہے ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں رحمک اللہ، رحمک اللہ، رحمک اللہ. اللہ میں محمد تجھ سے درخواست کرتا ہوں میرے اس امتی اپنے اس بندے پہ رحم فرمانا، آسانی والا معاملہ فرمانا. نبی کائنات باہر نکلے، مٹی ڈالی، اس کے لیے پھر بڑی لمبی دعا کی. صحابہ بڑے حیران ہیں. ذرا دروازے کھولنا دل کے، قرآن سے دور بھاگنے والوں ذرا آنکھوں سے پٹی اتارنا اور رسول اللہ کا فرمان سننا. کائنات کے امام فارغ ہوئے، ایک صحابی آگے بڑھا، کائنات کے امام سے کہنے لگا آقا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیجئے. کیا بات ہے؟ اللہ کے پیغمبر آپ اس کے کفنانے میں، غسل دلوانے میں، جنازہ پڑھانے میں، قبر میں اتارنے میں، مٹی ڈالنے میں، دعا کرنے میں شامل رہے ہیں. آخر اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آپ نے اس کے لیے اتنا اہتمام فرمایا ہے؟ اب کائنات کا امام جو بولا دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ، دماغ کی پھٹیوں پہ منقش کر کے چلے جاؤ. کائنات کے امام نے جواب دیا. امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں اس کو نقل کیا. کائنات کے امام نے پوچھا پوچھتے ہو اس کا کون سا عمل مجھے زیادہ پسند ہے؟ کانت اللہ للقرآن، یہ آپ میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا. کیا کرنے والا تھا؟ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا. کتنی عظمت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی مبارک ہے یہ کتاب. اللہ کی قسم اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ کتاب کتنی مبارک ہے میرے اور آپ کے لیے. اب دنیا میں کیا عزت ملے گی، آخرت میں کیا عزت ملے گی.